بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں تمام لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، جو الیکشن 2024 جو گزرے، کن حالات میں الیکشنز ہوئے، تمام تر تفصیلات، اور جس طرح آپ کو پتہ بھی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے جو نتائج ہیں ان میں تاخیر کی جا رہی ہے، اور ابھی تک جو مکمل نتائج ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ بہت سے حلقوں میں الیکشنز روک دیے گئے، الیکشن کے نتائج بلکہ روک دیے گئے۔ اور ابھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جمشید قادری۔ اسلام آباد میں جو ہونے والے الیکشن تھے، تینوں حلقوں پہ ان کی نظر تھی، اور کور بھی کرتے رہے۔ راولپنڈی کے میں خود موجود تھا، وہاں پہ راولپنڈی کے جو مختلف حلقے ان کو کور کیا۔ پہلے جمشید کی طرف چلتے ہیں کہ ان سے پوچھیں گے کہ اسلام آباد میں الیکشنز کی رات اور جس پورا دن جو الیکشنز جس وقت پولنگ ہوئی تھی اس کے بعد کیا صورتحال رہی، اور اتنا ڈیلے کیوں آیا، خصوصاً جو وہ سیٹس جہاں پہ پی ٹی آئی ایک بڑی لیڈ کے ساتھ آگے تھی، ایک بڑے مارجن کے ساتھ آگے تھی، ایک دم کیا ہوا، کون آیا، اور جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ آپ کے آگے رکھیں گے کہ کس طرح اتنی بڑی لیڈ کو کس طرح بالکل ایک دم ان کو اتنا پیچھے کر دیا گیا کہ جو امیدوار تھے وہ خود بھی حیران بھی تھے، ووٹرز بھی پریشان تھے کہ ہوا کیا آخر۔ تو جی جمشید ذرا تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اچھا معاذ، اگر ان الیکشنز کو دیکھا جائے نا، یہ تاریخ کے بدترین الیکشنز ہیں۔ یہ اس طرح کے الیکشن ہوئے ہیں جو مارشل لا کے دوران ریفرینڈم ہوئے اس سے بھی بدترین ہوئے۔ ان میں کیا ہوا کہ پہلے الیکشنز جو ہے ان کا انعقاد نہیں ہونے دیا گیا۔ ایک تو اتنی تاخیر کے ساتھ الیکشن ہوئے، کے پی پنجاب اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، ان کے الیکشن نہیں ہوئے، آئین کی وائلیشن ہوئی۔ جو قومی اسمبلی تھی وہ تحلیل ہوئی، اس کے الیکشن نہیں ہونے دیے۔ پھر جو ہے وہ مردم شماری آ گئی، پھر دیگر معاملات آ گئے، سیکیورٹی آ گئی، ہر جو ہے وہ حربہ آزمایا گیا، ہر طریقے سے پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ یہ الیکشن پورے سسٹم ورسز پی ٹی آئی تھا۔ اگر پورے الیکشن کو دیکھیں نا، ایک سائڈ پہ پی ٹی آئی کھڑی تھی، ایک سائڈ پہ سسٹم کھڑا تھا۔ ٹھیک، اور اس الیکشن نے سسٹم کو اتنا ننگا کر دیا ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں کہ تیسرا دن ہے اور آج تک نتائج نہیں آ ابھی رہے۔ تک نتائج کا اعلان نہیں ہوا۔ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اور یہ اس الیکشن کی یونیکنیس یہ ہے کہ اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ اتنا ہے کہ مینج کرتے ہوئے 3 دن گزر گئے اور مینج نہیں ہو رہی چیزیں۔ اسلام آباد کی بات آپ نے کی تو اسلام آباد کے 3 حلقوں میں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 3 امیدوار تھے، علی بخاری، عامر مسعود مغل اور شعیب شاہین، 2 ایڈوکیٹس تھے اور ایک جو تھا وہ کارکن تھا پی ٹی آئی کا، عامر مسعود NA46 سے تھے وہ۔ تو تمام تر حلقوں میں جو تھا پرامن پولنگ ہوئی، کہیں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کسی کارکن کو نہیں ووٹ ڈالنے سے روکا گیا، کسی ایجنٹ کو نہیں روکا گیا۔ اب یہ پہلے سے ذہن میں واردات تھی کہ اس کو مینج کیسے کرنا ہے۔ انٹرنیٹ پہلے سے بند کر دیا گیا، صبح سے لے کے رات 2-3 بجے تک انٹرنیٹ بند رہا۔ اس سارے جو ہے نا وہ پہلے چیزیں سموتھ چلتی رہی۔ 9 بجے تک جو ہے نا وہ ریزلٹس آتے رہے۔ 9 بجے جب سب بکسے کھلے نا، ان میں صرف جو تھے وہ ووٹ پی ٹی آئی کے تھے، جس کے بعد جو ہے وہ پورے ملک میں پریشانی پیدا ہوئی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ لسٹیں بنی ہوئی آئیں، جس طرح نون لیگ کے لیے ٹکٹس کی لسٹیں بنی ہوئی آئیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو ہینڈلرز تھے انہیں پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا؟ اور آپ جس طرح بات کر رہے ہیں کہ 9 بجے تک جو آتے رہے ریزلٹس وغیرہ، اناؤنسمنٹ ان کی غیر حتمی غیر سرکاری آ رہی تھی، اور پھر ایک دم کیا ہوا کہ جو ریزلٹس تھے وہ روز کو آفیسز میں کیا صحافیوں کو جانے کی اجازت تھی؟ اسلام آباد کے کیا حوال تھے؟ نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ باقی خبریں تو ہمارے پاس آ رہی تھی، پر کیونکہ آپ کا آنکھوں دیکھا حال تھا، آپ خود ادھر موجود تھے، تو اس سے ذرا آگاہ کیجیے گا۔ اچھا، اس پورے اگر سینیریو کو دیکھیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کو ہر طریقے سے دبانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس کے بعد جو چیزیں مینج کرنے والے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ لوگ نہیں نکلیں گے، کیونکہ مایوس کرنے کی آخری حد تک سسٹم جا چکا تھا کہ ووٹر کو باہر نہ نکالا جائے۔ ووٹر کہے کہ ہمارے ووٹ سے فرق ہی نہیں پڑتا، اور یہ پی ٹی آئی کا مستقبل نہیں ہے، کسی اور جماعت کا مستقبل نہیں ہے، صرف نون لیگ ہے، اس کو ووٹ ڈالا جائے۔ تو اس میں جب وہ فلاپ ہو گئے، بری طرح فلاپ ہوئے۔ اگر تاریخ میں دیکھیں اتنا بڑا ٹرن آؤٹ کبھی نہیں آیا۔ اسلام آباد کے تینوں حلقوں میں اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی ایک حلقے میں 39,000، دوسرے میں 45 اور تیسرے حلقے میں 55,000 کی لیڈ سے جا رہے تھے ان کے کینڈیڈیٹس۔ تو ان چیزوں کو مینج کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ پھر یکدم ریزلٹس جو ہے روک دیے گئے، RO آفیسز میں میڈیا کے داخلے پہ پابندی ہو گئی، امیدواروں کے داخلے پہ پابندی ہو گئی، پولنگ ایجنٹس کے داخلے پہ۔ اسلام آباد میں تو انٹر نہیں ہونے دیا گیا نا، کسی بھی حلقے میں کوئی بھی جو ہے صحافی نہیں گیا RO آفس کے اندر۔ پہلے بتایا گیا کہ باہر سکرین لگا رہے ہیں، وہ سکرین 10 بجے بتایا گیا اور 12 بجے کے بعد لگی۔ اس وقت تک جو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تھے، جو پولنگ سٹیشنز پہ کاؤنٹنگ ہوئی تھی وہ پہنچ چکی تھی، ان کی جو ہے وہ کمپائل ہو چکے تھے ریزلٹ۔
اب میں 48 میں موجود تھا، میں نے 12 سے 15 پولنگ اسٹیشن جو ہیں واکنگ ڈسٹینس پہ تھے وہ سارے کور کیے، ان کی گنتی میں موجود رہا، ان کے جو فارم 45 بنے ان میں رہا، اناؤنسمنٹ میں رہا، تمام جگہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، سب چیزیں فیئر تھی۔ وہ جو رزلٹ وہاں سے آر او آفس پہنچے نا، آر او آفس میں جو نتائج کی لسٹیں تھیں وہ پہلے سے تیار تھی۔ اچھا اچھا اچھا، وہ فارم 45 اور فارم 47 کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے۔ ہاں، ایک اور بات جو راول پنڈی میں بھی جس طرح جمشید نے بھی اسلام آباد میں بیان کی، اس کا کچھ زیادہ برعکس نتیجہ نہیں تھا۔ اگر آپ کو بتاتا چلوں تو جو امیدواران تھے وہ خود موجود تھے آر او آفس میں۔ راول پنڈی کا ایک حلقہ N56 تھا جس میں جو صحافی حضرات تھے اور جو امیدوار تھے، مسلم لیگ، نون اور دیگر کسی جماعت سے کوئی امیدوار نہیں تھا آر او آفس میں، اور صرف ایک پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ شہریار ریاض اس ٹائم آر او آفس میں موجود تھے، جو کچھ صحافی حضرات تھے۔ 11:15 بجے تک جو آخری اپڈیٹ آئی تھی، اور 24 جو پولنگ اسٹیشن تھے ان کی جو 24واں پولنگ اسٹیشن تھا اس کی 11:15 پہ جو سامنے ایل سی ڈی لگی تھی اس پہ اپڈیٹ آئی۔ اس کے بعد پی پی 17 کی بات کرتا چلوں تو اس کے بھی 19 پولنگ اسٹیشنز کی آخری اپڈیٹ تقریباً 11 کے قریب تھی، اور پی پی 16 کے نتائج تو آر او آفس میں دیے ہی نہیں گئے، کسی ایک پولنگ اسٹیشن کا بھی نہیں دیا گیا۔ اور راولپنڈی کے اگر باقی حلقوں کی بات کرتا چلوں تو کسی حلقے میں کسی صحافی کو آر او آفس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ تمام تر صورتحال چلتی رہی، اور اس کے بعد جس طرح 11:15 بجے کے بعد یہ واٹس ایپ گروپس میں اور سننے میں آ رہا تھا، کیونکہ کافی زیادہ وہاں پہ بڑی تعداد میں جو راولپنڈی کا آر او آفس تھا N56 کا، وہاں پہ موجود تھے صحافی، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی جو ریزلٹس تھے انہیں روک دیا گیا۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ ویسی جو خبریں گردش کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ گروپس میں، یہ کچھ اسی طرح کی خبر ہے، پر کچھ دیر جب ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی اپڈیٹ نہیں ہو رہا رزلٹ، ہم نے جب جا کے کوشش کی، بھی پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ ادھر موجود تھے، ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کمپائل کر رہے ہیں ریزلٹس وغیرہ، تو اس میں بھی کافی تاخیر ہوئی۔ پھر جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے ساتھ جب کچھ دیر میں بدتمیزی شروع کی تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ جی یہ جو حالات ہیں یہ بدل رہے، اور اب جو واقعی ریزلٹس ہیں وہ جا کے الیکشن کمیشن سے ملیں گے، آر او آفس کا بھی اس میں کوئی تعلق نہیں رہا۔ اور پھر جس طرح جمشید نے بات کی کہ فارم 45 لے کے جو امیدوار تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور راولپنڈی میں بھی۔ اور پھر باقی ملک کی اگر آپ سے میں بات کرتا چلوں کچھ خبریں وغیرہ، تو کیونکہ جو اسلام آباد میں پنڈی میں کافی خبریں آ رہی تھی، عوام ابھی بھی مایوس ہے یا کیا کوئی؟ دیکھیں، عوام نے پورے سسٹم کو ننگا کر دیا ہے، اور عوام نے اس کا جواب اپنے ووٹ سے دیا ہے۔ عمران خان کو 1 ہفتے میں 3 سزائیں دی گئی، ان سزاؤں کا صرف مقصد یہ تھا اشتعال دلوانا ووٹر کو۔ ووٹر کو جب اشتعال ہوگا وہ باہر نکلے گا، ان کے پاس جواز ہوگا کہ پی ٹی آئی کو بین کر دیں، اس کو دوبارہ سے دہشت گرد پارٹی قرار دیں اور انہیں الیکشن سے آؤٹ کریں، ان کے ووٹر کو دبایا جا سکے کسی طرح۔ لیکن وہ تمام تر کوششیں عمران خان کے اس ایک بیان نے جو ہے وہ دفن کر۔ آپ کی اس بات کی میں تصدیق بھی کرتا ہوں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ فیض آباد کے مقام پر کل 9 تاریخ کو پورا دن اور پوری رات پولیس کی پریزن وین موجود تھی، خاصی بڑی تعداد میں موجود تھی، اور صرف وجہ کیا تھی کہ وہ شاید یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عوام باہر آئے گی۔ اور جمشید میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو بیرسٹر گور ہیں انہوں نے ایک بات کی کہ پرامن احتجاج ہم کریں گے آر او کے آفس کے باہر، تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی کچھ اگر کوئی احتجاج وغیرہ ہوا پھر گرفتاریاں عمل میں آئیں گی اور پھر پی ٹی آئی کے اوپر مزید قدغن لگائے جائیں گے؟ اچھا دیکھیں، جس طرح لوگ ووٹ ڈالنے نکلے نا، اس طرح ووٹ بچانے نکلے تو کوئی پی ٹی آئی کو اس وقت نہیں روک سکتا۔ کیوں نہیں روک سکتا؟ کے پی کے میں 45 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی کی، جن میں سے 39 سیٹیں جیتی ہے پی ٹی آئی۔ وہ کیوں جیتی ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے ووٹ کا تحفظ کیا ہے۔ یہاں پہ وہ اپنے ووٹ کا تحفظ نہیں کر سکے، نہ امیدوار تحفظ کر سکے، نہ ووٹر اپنے ووٹ کا تحفظ کر سکا۔ اگر تو ووٹر نکلتا ہے، امیدوار نکلتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے، جس طرح ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے اس طرح ووٹ بچانے کے لیے نکلتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ سسٹم اتنے لوگوں کو مینج کر سکتا ہے۔ اس میں واضح تبدیلی آئے گی۔ بہت سارے نتائج جو ہیں وہ عدالتوں میں چیلنج ہو چکے ہیں، اور ان کو الیکشن کمیشن بھی ٹیک اپ کر رہا ہے۔ ہائی کورٹ جتنی ہیں ان میں جو چیلنج ہو رہے ہیں نتائج، ان کو ہائی کورٹ ٹیک اپ کر رہا ہے، تو ابھی تبدیلی آئے گی، ابھی پی ٹی آئی کی سیٹیں مزید بڑھیں گی۔ پی ٹی آئی اس وقت کلیم کر رہی ہے 170 کا، اور 94 سیٹس جو ہیں وہ الیکشن کمیشن ڈکلیئر کر چکا ہے جو آزاد امیدوار جیتے ہیں۔ تو اس میں مزید اگر 20 سے 30 سیٹیں آتی ہیں تو پی ٹی آئی کی ویسے بھی جو کنڈیشن ہے وہ کافی اچھی ہو جائے گی۔ جو وفاق میں گورنمنٹ بنانے کے حوالے سے کے پی کے میں تو وہ پہلے سے ہی جو 2/3 اکثریت حاصل کر چکے ہیں، اور اسی طرح پنجاب میں نون لیگ اور آزاد امیدوار اس وقت برابر مقابلے میں جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی ان کی جو ہے وہ صورتحال کافی اچھی ہے۔ تو
اوورال اگر ووٹر اپنے ووٹ کے تحفظ کے لیے نکلتا ہے، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی دبایا جا سکتا ہے یا کوئی مزید جو ہے ان پہ آپریشن کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا کافی چیزوں میں تبدیلی آئی ہے، کیسز ٹیک اپ ہو رہے ہیں، اب جو میڈیا پہ پابندیاں تھی وہ بھی تھوڑی کم ہو جائیں گی، کیونکہ ساری چیزیں الیکشن تک تھی، الیکشن جو اب گزرا ہے آنے والے دنوں میں یہ چیزیں. اچھا ایک اور بات بتائیے گا کہ آپ عمران خان کا جو کیس تھے وہ کور کرتے رہے، جس طرح عمران خان کو ایک ہفتے میں 300 سزائیں دی گئی، وہ کیسز بھی آپ نے کور کیے، تو سورسز تو لازمی بات ہے ہوتے ہیں ہر کسی کے، تو آپ کا سورس کیا کہہ رہا ہے اس ٹائم عمران خان کو جب یہ اطلاع دی گئی ہے، جیسے بیسٹر گورو نے بھی بات کی کہ ہم لوگ عمران خان سے ملاقات کے بعد آگے کا لائے عمل انہوں نے بتایا ابھی کچھ، اور مزید بھی وہ کہتے ہیں ہم تفصیلات ادا کرتے رہیں گے، تو آپ کے پاس کیا اس کی عمران خان کس طرح سلیکشنز کو جس طرح سیٹس جیتے ہیں تو کیا عمران خان مطمئن ہے یا وہ کیا کچھ آگے؟ عمران خان کو جتنی امید تھی میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ لوگ باہر نکلے. اچھا وہ کیوں باہر نکلے کہ اگر فارم 45 دیکھے جائیں تو اس کے مطابق 170 سیٹس 170 سیٹس مطلب سادہ اکثریت، صرف جو 265 نشستیں ہیں ان میں سادہ اکثریت جو ووٹ کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب جو اسپیشل سیٹس ہیں، ریزرو سیٹس 70 سیٹیں ہیں، وہ اگر وہ کیا جائے تو ان میں سے تقریباً 50 سیٹیں اگر 170 یہاں پہ پی ٹی آئی لیتی ہے تو 50 سیٹیں وہ ہیں، 220 سیٹیں اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہیں، اور وہ 2/3 اکثریت بنتی ہے تقریباً. 2/3 اکثریت کے ساتھ عمران خان اگر اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ان کا وہ حشر کریں گے انہوں نے عمران خان کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ یاد رکھے گا پورا سسٹم. عمران خان کو ان چیزوں کا پہلے سے اندازہ تھا. اب عمران خان کی جو میرے خیال سے اور میرے انفارمیشن کے مطابق جو اس وقت پالیسی یہ ہے کہ پلان سی پہ کام کریں گے. اگر تو یہ جو سیٹیں ریکور ہو جاتی ہیں، جو چیلنج ہو رہی ہیں 20 30 40 سیٹیں پی ٹی آئی کو مزید مل جاتی ہیں، تو اس کے بعد ان کا پلان سی جو میرے پتے میں ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت میں جو 2 سیاسی جماعتیں تھیں عمران خان کے پاس آپشن تھا، جے یو آئی شرانی اور ایم ڈبلیو ایم، یہ دونوں جو تھیں وہ عمران خان کا آپشن تھا. اب جو شرانی گروپ ہے اس کے پاس تو کوئی بھی سیٹ نیشنل اسمبلی میں نہیں ہے. دوسری جو پارٹی ہے راجہ ناصر عباس کی، تو ان کی ایک سیٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں موجود ہے، اور یہ آپشن موجود ہے کہ تمام لوگ اس میں اعلان کریں گے، جس کے بعد جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے لیے وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے، وہ اس میں جو ہے نمائندگان سلیکٹ ہوں گے اور حکومت بنانے کی طرف جائیں گے. اگر یہ نہیں ہوتا تو دوسرا بڑا جو خدشہ ہے وہ دستی جو ہے دوبارہ الیکشن کا خدشہ ہے، جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی بھی وقت اب یہ کال دے سکتے ہیں کہ ان کے جو نمائندگان نیشنل اسمبلی میں جائیں گے تو وہ دوبارہ ریزائن کریں گے اور وہ الیکشن میں چلے جائیں گے. مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان دہرائیں گے، لازمی دہرائیں گے. مطلب ایک دفعہ غلطی کر چکے ہیں اس کے بعد سیکھا نہیں ابھی تک کچھ؟ نہیں، وہ غلطی نہیں تھی، اس کو ہم غلطی نہیں کہہ سکتے. اس کو غلطی کیوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں وہ سسٹم نے اس وقت اگر انہیں کیا ہے، وہ سسٹم کا ایک فالٹ تھا یا طاقتور زیادہ طاقت میں تھا، وہ اپنے نشے میں تھا، نہیں ہو سکا. وہ ان کی پالیسی ٹھیک تھی اس وقت، ان کے پاس لیگل اگر آپشن تھا نا وہ یہی تھا اسمبلیاں ڈیزالو کریں الیکشن میں چلے جائیں. وہ تو آگے آئین شکن بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نہ آئین کی پرواہ تھی، نہ قانون کی پرواہ تھی، نہ کسی عدالت کی پرواہ تھی. وہ تو اس وجہ سے ہوا تھا، وہ تو فیصلہ ان کا. اچھا ان تمام جو الیکشنز ہوتے رہے اس میں آپ الیکشن کمیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن ڈیلیئنگ ٹیکٹکس کھیل رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ الیکشن کمیشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو غلط ہوگا یا نہیں؟ کوشش نہیں کی گئی، ہائی جیک ہوا ہے. الیکشن کمیشن سہولت کار کا کردار ادا کرتا ہے، کوشش وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ ریزسٹنس ہو آگے سے. یہ میرے خیال سے جس طرح پوری قوم کو الیکشن کے نتائج کا انتظار تھا اس طرح الیکشن کمیشن کو بھی نتائج کا انتظار تھا. تو جی ناظرین آپ نے سنی گفتگو کہ کس طرح روکا گیا پی ٹی آئی کا جو ووٹر تھا، اس کو حق تو دینے دیا گیا، اس کو حق دیا گیا کہ وہ جا کے اپنی ووٹ پول کرے، اپنے جو امیدوار تھا اسے اس کی خواہش کے مطابق وہ جا کے اقوام بالا میں دیکھے، پر آگے جو نتیجہ تھا وہ پہلے کا ڈیسائیڈ ہوا تھا. اور ایک اور بہت بڑی بات کہ جتنا بڑا ٹرن آؤٹ تھا ان جو الیکشنز ہیں، بہت سے ووٹرز اپنی ووٹ نہیں دے سکے. اس میں ناکامی اگر الیکشن کمیشن کا جو عملہ ادھر موجود تھا وہ انتہائی زیادہ سست روی کا شکار تھا کہ 5 بجے کے قریب ہم لوگ دیکھ رہے تھے، میں خود وہاں پہ موجود تھا کہ بہت بڑی تعداد میں پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹرز موجود تھے، پر انہیں اندر نہیں جانے دیا گیا. اور کوئی بھی کیونکہ ٹیلی فون سروس بند ہونے کے باعث
مزید جو الیکشن کمیشن ٹائم ڈیلے کر دیتا تھا 6 بجے تک ٹائم جاتا آ رہا ہے تاریخ میں سے دیکھا گیا پہلے بھی، پر اس مرتبہ مطلب 5 بجے کے بعد ایک دم جو روک دیا گیا تھا ٹائم، اور اس کے بعد جو اندر ووٹرز تھے انہیں ووٹ پول کرنے کا ٹائم دیا گیا، وہ جلدی سے مطلب اس کے بعد عملہ ایکٹیو ہوا، انہوں نے جلدی تمام جو ووٹس ہیں وہ پول کروائی، اور اس کے بعد پھر جو نتیجے تھے وہ آنا شروع ہو گئے۔ تو مزید بھی انشاءاللہ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتے رہیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔